عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا کہ عید سے پہلے ہی عاقل صاحب نے عید کی مبارکباد کیسے دے دی ہے، جبکہ عید کی مبارکباد تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں یا مختلف ممالک کی ثقافتوں میں عید کے دن خاص طور پر کچھ اہتمامات کیے جاتے ہیں جن کا تعلق ثقافت یا قوموں کی عادات سے ہوتا ہے، یا ان کے رکھ رکھاؤ یا ان کے رہنے سہنے بسنے کے حالات سے ہوتا ہے، یا وہ کس طریقے سے کس قوم کی ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہوئے عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد۔ بہت سارے ممالک میں دیکھا ہوگا ناک سے ناک ملاتے ہیں، بہت سارے ممالک میں پیشانی چومتے ہیں، ہمارے یہاں گلے ملتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب گلے ملنا ہی بدعت ہے، اور اسی طرح سے بہت سے لوگوں کا ایسے پیٹ سے پیٹ بھی ملاتے ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں جو صحیح موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہ سوال بھیجا فضیلت الشیخ ڈاکٹر وصول اللہ عباس کو، حرم مکی میں جو مدرس اور مفتی رہے ہیں، نائب مفتی حرم مکی، ان سے انہوں نے کیا جواب دیا، چلیے میں آپ کو ان کی آواز سنواتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی، علیکم آپ السلام۔ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ بھائی عید کے یا رمضان کے ختم ہونے کے وقت ہی سے تہنیت عید کی دینے لگتے ہیں، تقبل اللہ منا منکم کہہ کر کے۔ جی شیخ جی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سنت جو ہے وہ عید کے دن یا عید کے بعد ہے، عید کے دن یا اس کے بعد۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ میں سے جن سے ذکر آیا ہے یا جن کے بارے میں حضرت جبیر ابن نفیر تابعی کہتے ہیں کہ عید کے دن یا عید کے بعد صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور یہ باتیں نقل بھی کی ہے اسی لفظ کے ساتھ، فقہ کی کتابوں میں روض المربع وغیرہ میں بھی ذکر ہے اس طرح کا۔ اور اول تو ان کے اس کہنے کا پر ان کا شکریہ کہ الحمدللہ وہ لوگ سنت کو تلاش کر رہے ہیں ہر چیز میں۔ اللہ کرے کہ اعتدال کے ساتھ سنت پر عمل کریں، بہت ضروری ہے، تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے کہ لوگ سنت پر عمل کرنا غلط فہمی کی بنا پر ان کو لوگ طنز و تان اور تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ کیا یہ جائز ہے کہ رمضان کے وقت، رمضان ختم ہوتے ہی تقبل اللہ منا منکم کہیں، یا عید کے دن؟ تو میں جہاں تک اپنے مطالعے کے تحت یہی سمجھتا ہوں کہ اختلاف تو نہیں ہو سکتا اس بارے میں کہ جو صحابہ عید کے دن تقبل اللہ کہتے تھے تو اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے چاند نکلتے وقت ہی تقبل منا منکم کا تہنیہ اور تبادل یہ کیا جائز ہے؟ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو تہنیہ نہ کہیے بلکہ دعا کہہ کر کے، یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی خاطر دعا مستحب ہے، بہت سی حدیث میں آیا ہے۔ تو گویا دعا کی نیت سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول کرے، تہنیت نہیں ہے، کیونکہ عمل کے لیے ہزار عمل کر لے، اگر اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ بالکل اس وجہ سے دین دعا کی نیت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی بڑے احتیاط سے کہا ہے کہ میں خود اگر کوئی کر رہا ہے تو کرے، ہم اس کو روک نہیں سکتے، اور میں خود اس کی ابتدا نہیں کسی سے کروں گا کہ خود میں کہوں پہلے تقبل اللہ منا منکم، لیکن اگر کوئی مجھے کہہ رہا ہے تو میں اس کا جواب واجب سمجھتا ہوں، کیونکہ
تحیہ جو بھی ہو اس کا جواب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ابتدا نہیں کریں گے، تو یہ نہ ایسی سنت ہے جس کا حکم ہے اور نہ اس سے منع کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے جس نے کہا، جس نے کیا تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اور جس نے چھوڑ دیا وہ بھی جائز ہے۔ تو میں جہاں تک یقینی طور پر جو اپنے طور پر سمجھ رہا ہوں کہ عید سے متعلق یا کوئی بھی عمل کسی وقت بھی کسی زمانے میں آدمی اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو آدمی اس کے لیے کہے تقبل اللہ دعا کی نیت سے تو انشاءاللہ وہ جائز ہے۔ تو اسی طرح چاند نکلتے وقت یا روزانہ اگر آدمی افطار کے وقت دعا کر دے سب کے لیے اللہ تقبل منا، تو انشاءاللہ یہ غلط نہیں ہوگا کسی حالت میں، کیونکہ یہ عام طور پہ جو احادیث میں فضیلت آئی ہے یا حث یا پیارے رسول کی طرف سے یہ ترغیب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے، تو اس ضمن میں یہ آتا ہے کہ کسی وقت بھی کسی کام کے کرتے ہوئے سال کے کسی مہینے اور کسی دن میں یا رات میں آدمی کسی کو دعا دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابینا ابراہیم پر ہم ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو دعا بھی کرتے جاتے تھے ساتھ ساتھ ربنا تقبل منا۔ تو گویا آدمی خود اپنے لیے دعا کرے اور دوسرے بھائی کے لیے بھی عمل کے قبول کی دعا کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انشاءاللہ اگر 15 رمضان مکمل ہونے کے بعد کہتا ہے روزہ کھولا افطار کیا تو کہے اللہ اتقبل انشاءاللہ، تو وہ غلط نہیں ہوگا، دعا اس دعا کی نیت سے، نہ کی تہنیت، دعا کی نیت سے۔ اسی طرح رمضان ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ تیرے دربار میں پیش کیا ہے روزہ قیام وغیرہ قبول فرمائے، تو انشاءاللہ اس کو غلط نہیں کہا جائے گا عام دلیلوں کے تحت۔ پھر یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اگر یہی استدلال ہے کہ عام دلیلوں کے تحت یہ تقبل اللہ کہنا جائز ہے، تو جیسے کہ کچھ لوگ نماز صلات سے سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے کو مصافحہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ قبول کرے تقبل اللہ منا منکم، کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں، عموم کے اندر یہ داخل نہیں ہوگا، کیونکہ استقراء پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا استقراء اور اس کا احاطہ اگر آدمی کوشش کرے معلوم کرنے کی کہ آپ صلات کے بعد یا آپ کے صحابہ صلات کے بعد ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے تھے اور ان کو تقبل اللہ کہتے تھے، نہیں کہتے تھے، تو پھر اب اس میں یہ کہنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اتنی واضح دلیلوں کے باوجود یہ کام کرتا ہے تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ لیکن اگر نماز سے اٹھے اور وہ عادت بھی نہیں بنائے، اسی دن نماز سے اٹھے تو دوسرے سے اللہ قبول کرے یا تقبل اللہ منا کہہ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بدعت نہیں ہوگا۔ تو اب ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سنت سے خارج نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ بھی کہا لا حرج ان یقول المسلم لاخیہ فی یوم العید او غیرہ تقبل اللہ منا ومنکم، کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عید کے دن یا غیر عید کے دن آدمی کسی اپنے بھائی کو کہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول کرے۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز منصوص نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، یا یہ کہ اس دعا کا کی تحریم بھی اس دلیل عام دلیل سے نہیں کی جا سکتی کہ یہ حرام ہے، کیونکہ بہت سی دلیلیں انما یدعو المؤمن لاخیہ بالدعوات الطیبہ، مطلوب یہ ہے کہ ایک مومن اپنے بھائی کے لیے اچھی دعائیں اس کے لیے کرے، اس کے لیے بہت کچھ دلیلیں ہیں۔ ان دلیل کی روشنی میں کسی وقت بھی کسی کے لیے تقبل اللہ منا منکم کہا جا سکتا ہے، لیکن خاص وقت میں جہاں کی ہمیں معلوم ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس قسم کے الفاظ عادت کے طور پر ہمیشہ کیے ہیں،
اگر یہ ثابت ہو جائے تو وہاں کرنا بدعت ہو جائے گا، یا وہاں تقبل اللہ وغیرہ کہنا بدعت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پیارے رسول کی سنت پر عمل کریں۔ اور جن بھائیوں نے کہا ہے، یقیناً وہ اسی داعیہ کے تحت کی سنت سے نہیں ملتا ہے کہ پیارے رسول نے ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا منکم کہا ہے، تو اس لیے وہ شاید سوچتے ہوں گے کہ یہ چیز ناجائز ہوگی، لیکن عام دلیلوں کے تحت انشاءاللہ دعا کی نیت سے، کہیں نہ کہ تہنیت کا معنی کچھ اور ہوتا ہے کہ مبارکبادی، ٹھیک ہے، آپ دعا کی نیت سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت کرے، مبارک ہو آپ کے لیے، ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں سب کو توفیق دی کہ ہم نے روزہ مکمل کیا یا اور کوئی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید میں اپنے مقصود کو سمجھا سکا ہوں آپ کو کہ نہیں، دیکھیے اس میں جو آپ کچھ تعلیق چڑھا سکیں تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق بخشے، اور آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رہے، اور اللہ رب العالمین آپ کا اقبال مزید بلند فرمائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین، انہوں نے بھی یہی کہا کہ 1-2 دن پہلے یا اس طرح کے الفاظ کہنے میں عید سے پہلے یا عید کے بعد کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ڈاکٹر سعد الخسلان حفظہ اللہ کی محفل میں، ان سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے۔ لا بأس بالتهنئة بالعيد قبل العيد۔ شیخ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ لا بأس بالتہنیہ، یہاں اگر آپ ایون عید کی مبارکباد کسی کو دینا چاہتے ہوں تو اس سے پہلے دے سکتے ہیں۔ لأن التهنئة من باب العادات۔ یہ جو ایک دوسرے کو ہم مبارکباد دیتے ہیں نا خوشیوں کے موقع پر، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، کسی کی شادی ہو رہی ہے، تو اس طرح کی جو عادات ہیں یہ ان کا تعلق دراصل جیسے میں نے عرض کیا کچھ ثقافتوں سے ہوتا ہے، کچھ علاقائی ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں شیخ صاحب۔ الأصل في العبادات والأصل في العادات الحل والإباحة۔ جہاں عبادات نہیں ہیں یہ عادات ہیں، اور عادات کو اس میں مباح ہے۔ الأصل في العادات الحل والإباحة فلا بأس بالتهنئة، فلا بأس بالتهنئة قبل العيد بيوم أو يومين أو 3 أيام، وبعده ما دامت تلك التهنئة مرتبطة بمناسبة العيد، ما دام تہنیت مرتبط بمناسبت العید، جب کہ آپ کی یہ جو گریٹنگ ہے یا یہ کہنا کہ عید مبارک ہو، اس کا تعلق عید سے جڑا ہوا ہے آپ نے، والأمر في هذا واسع، والامر فيها واسع، تو یہاں اس کو تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جناب تنگ نظری نہیں ہیں، ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، سنت پر عمل آپ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر مشروع عمل ہے۔ صحابہ کے یہاں تقبل اللہ منا ومنکم کے الفاظ ملتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا نا، اور سعودی عرب میں تو باقاعدہ طور پر ایسے صیغے بھی بولے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میں بتاؤں نا تو یہ عادات میں شمار ہوتا ہے اصل میں عرب کے یہاں بھی۔ اگر کوئی آپ کو کہے عید مبارک، عید سعید، تو آپ اس کو جواب میں کہیں علینا وعلیک عساک من عواد، اور اگر اسی طریقے سے آپ کو کوئی عید کم مبارک، عید کم مبروک کہے تو آپ کہیں عقبال دیار سنین دائمہ، اور اسی طریقے سے تقبل اللہ طاعتکم اگر کوئی کہتا ہے منا ومنکم صالح الاعمال، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ صیام مقبول وذنب مغفور، تو آپ کہیں منا ومنکم انشاءاللہ۔ تو یہ ساری کی سارے جملے جو مختلف جملوں کا استعمال کیا ہے مخلج ممالک میں، یہ دعائیہ کلمات ہیں، دعائیہ کلمات پر مبنی ہیں۔ کل سنہ وانت طیب وانت طیب بالصحہ والسلامہ، کل عام انت بخیر وانت بخیر وصحہ وسلامہ، یہ وہ جواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے عید سعید تو آپ کہیے وانت اسعد۔ اسی طریقے سے من العائدین الفائزین من السالمین من الغارمین۔ تو یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، اور عید کے دن آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی خوشیوں کو
دوبالا کر دے. عید کی مبارکباد قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان